مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اصغر رضا نقوی قائم ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان مرتضیٰ مہدی صاحب موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے رمضان کے موضوع پر کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مرتضیٰ۔ وعلیکم السلام۔ مرتضیٰ، آج ہمیں کیا سنائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ تمام مومنین کی سماعتوں کی نظر ایک مناجات پاک سیدہ کی شان۔ یا فاطمہ یا فاطمہ زہرا، 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 چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، اولاد کی نعمت سے ہے محروم جو مائیں، بے شیر کے جھولے پہ وہ کرتی ہے دعائیں، امید کرم آپ کا ہی باب کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، ہر رنج و بلا دور رہے ہے یہی فریاد، شبیر کے ماتم کے لیے وہ رہے آباد، عباس علمدار کا جس گھر پہ علم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، سجاد کے صدقے اسے آزاد کرا دیں، صغرا کے تصدق اسے اپنوں سے ملا دیں، مومن جو کوئی قید میں بے جرم ستم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، خوشیوں کی طلب آپ سے کی ہے نہ کریں گے، ہم آپ کی مرضی میں رضامند رہیں گے، درکار ہمیں آپ سے شبیر کا غم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، مہدی سے لحد آپ کی دیکھی نہیں جاتی، اب پردہ غیبت سے انہیں بھیج دو بی بی، یہ میری دعاؤں میں دعا سب سے اہم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اصغر رضا نقوی قائم ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا ڈاکٹر احسن رضا نقوی صاحب موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے رمضان کے موضوع روز بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ جناب والا بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی ہمیں پروگرام کے لیے۔ روزے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ ماہ مبارک رمضان جاری و ساری ہے اور تیزی کے ساتھ روزے گزر رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے اور اب آ گیا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے روزے تیزی کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ روزے بھی اچھے جا رہے ہیں، موسم بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان بالخصوص کراچی جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ گرمی بہت ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ بہت ہے وہ بہت ہے۔ آپ کے لیے تو بہت آسانیاں کر دی جاتی ہیں کہ آفس ٹائمنگ بھی کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے معمولات زندگی بھی کم ہو جاتے ہیں، آرام کا زیادہ موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ کہ ماہ مبارک رمضان میں عبادت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں زندگی کے کاموں کو روکا نہیں جاتا ہے، تو روزے تو اچھے جانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ذاتی طور پہ تو میرے تو روزے بہت اچھے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور امت مسلمہ کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو روزے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، چلیے اسی کے ساتھ ہم اپنے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب، ہمارے نوجوان جو بھی یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتائے گا کہ اسلام میں روزے کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، روزے کی اہمیت پر اگر ہم گفتگو کریں تو سب سے پہلے تو قرآن مجید ہمارے پاس سب سے مستند اور اوتھینٹک سورس ہے۔ جی، سورہ بقرہ ہے اور 183ویں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزہ یا روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح ما قبل کی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، دونوں ترجمے۔ 3 پیغامات اس آیت کے ذریعے پہنچ رہے ہیں۔ ایک تو روزہ فرض ہے، دوسرا روزہ صرف آپ پہ فرض نہیں ہے، ما قبل کی قوموں پہ بھی فرض تھا، تیسرا یہ کہ روزہ آپ کو متقی بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ روزے کے فوائد کیا ہیں اور روزے سے ہمیں مل کیا رہا ہے، متقی بن جاتے ہیں، متقی کیسے بنتے ہیں۔ قرآن مجید پر اگر ہم غور کریں تو روزہ فرض کیا گیا ہے ہم پہ، تو یہ جو روزہ فرض کیا گیا ہے صرف یہ امت محمد پہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی اس محمد رسول اللہ کی امت پہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے، بیسک پلرز میں سے ایک پلر ہے روزہ۔ تو اگر روزہ ایک پلر ہٹ جائے گا تو وہ عمارت جو اسلام کی کھڑی ہے وہ عمارت منہدم ہو جائے گی، گر جائے گی، ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بریک ڈاؤن ہو جائے گا اس کا۔ تو روزہ ان پلرز میں سے ایک بیسک پلر ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے ہیں صرف امت محمد پہ نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے ما قبل کی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب والا صرف امت محمد پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کا نہیں، روزے امت موسیٰ، امت عیسیٰ، امت ابراہیم، حضرت آدم سے لے کے خاتم سے لے کے آج تک ہر قوم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ البتہ ان کی قوموں میں ان کی شریعت کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق روزے کے احکامات تھے۔ جی، البتہ ہمارے یہاں امت محمد میں جو احکامات ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ماقبل کی قوموں کے روزے کے احکامات سے مختلف ہوں۔ کیونکہ تمام کی تمام شریعتیں مکس اپ ہو گئی ہیں، تمام کی تمام شریعتیں ختم ہو چکی ہیں محمد رسول اللہ کی شریعت میں۔ وہ شریعتیں غلط نہیں تھیں، وہ اس زمانے کے حالات کو کیٹر کرنے کے لیے کافی تھیں، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب سم اپ ہو چکی ہیں امت محمد میں، ٹھیک ہے۔ تو روزے کی اہمیت ہے، قرآن میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی، اقوال معصومین میں بھی مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ یا الصِّيَامُ، کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر شے کی زکوٰۃ ہے، اور وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اور جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جسم میں سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہم کھاتے پیتے کم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فجر سے لے کے مغرب کی اذان تک ہم ان 9 چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں روکنے کے بارے میں یا رکنے کے بارے میں یا پرہیز کرنے کے بارے میں اسلام نے ہمیں تاکید کی ہے، اس سے ہم بچ جاتے ہیں۔ یہ روزہ ہے کہ جو امت محمد پہ فرض کیا گیا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس کو واجب کے طور پہ عمل کرنا چاہیے اور اس کو پرفارم کرنا چاہیے، کوئی اس سے بھاگے نہیں۔ اس کے روحانی، جسمانی، معنوی ہر قسم کے فوائد موجود ہیں۔ مولانا صاحب، میرا دوسرا سوال بھی آپ سے پہلے سوال کی سے ریلیٹڈ ہے۔ جی، آپ مجھے بتائیے گا کہ روزے کے جسمانی فوائد کیا ہیں؟ جو جملہ ہم نے آخر میں کہا بریک پہ جانے سے پہلے کہ اسلام میں روزے کی بڑی اہمیت ہے اور روزے کے فوائد بھی ہیں،
تو اب آ جائیے فوائد پر. روزہ ہمیں دے کیا رہا ہے؟ پہلا تو یہ کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. متقی یعنی کیا؟ حرام کام سے بچنا اور واجب کام کو انجام دینا، یہ متقی ہے، یہ تقوی ہے. ٹھیک ہے. تو اب روزے کے ہر قسم کے فوائد ہیں. معدے کے فوائد وہ علیحدہ سے بیان کر دیں گے انشاءاللہ. ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کان کا کیسے روزہ ہوتا ہے؟ بھائی ہمیں تو کھانے پینے سے منع کیا گیا جی. کہ دیکھیے روزے میں صرف کھانا پینے سے منع ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنے کان کو، اپنی سماعتوں کو بھی پاک و پاکیزہ رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بھی پاک و پاکیزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. روزہ کھلنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے اور آپ نے موبائل فون نکالا اور نکالنے کے بعد آپ نے ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیے. اگر سے کہ ویڈیو دیکھنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حلال ویڈیوز دیکھنے سے، لیکن آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، آپ کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں. کھانے پینے سے منع کیا گیا روزے میں، تو کیا گانا سن سکتے ہیں؟ دیکھیے ماہ مبارک رمضان میں کھانے پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے، گانا سننے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن گانا سننا ویسے ہی حرام ہے جی. تو روزے میں جو ہے وہ اور زیادہ حرام ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ گانا سن سکتے ہیں. کہا جی نہیں، گانا سننا الاؤ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کانوں کا بھی روزہ ہے. جی. آپ کی سماعتوں کو بھی آپ نے پاک و پاکیزہ رکھنا ہے اور آپ نے اپنی آنکھوں کو بھی پاک و پاکیزہ رکھنا ہے. حرام چیز کی طرف نگاہ نہ پڑے. ٹھیک ہے. آپ کے کان جو ہے وہ حرام چیز کی طرف نہ جائیں، آپ سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے. آپ کے پاؤں کا بھی روزہ ہے کہ آپ کسی حرام جگہ پہ چل کے نہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. معدے کا روزہ، یہ تو اس کے اتنے زیادہ طبی فوائد ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. یعنی روزے کے پر اگر آپ غور کریں تو دیکھیے گا کہ بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے، شوگر کنٹرول ہوتی ہے. جو بڑے بوڑھے سن رہے ہیں ان کے فوائد کے لیے سب سے اہم ترین مثال، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بخار، پیٹ میں درد، سر میں درد، فلاں، تو ڈاکٹر سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ پرہیز کریں. کس چیز سے؟ مرغن غذائیں نہ کھائیں، آئل نہ کھائیں، مٹن بیف نہ کھائیں، فلاں نہ کھائیں، ابلی ہوئی چیزیں کھائیں. ٹھیک ہے. کم کھائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا معدہ ڈسٹرب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ پورا جسم کا سسٹم خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب روزہ آپ کی مشین جو معدے کی ہے وہ پورے 1 مہینے تک جاری و ساری ہے، کنٹینیو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو 1 مہینے کی مشین آپ کی روزے کی جو ڈائجسٹو سسٹم کی ہے وہ پورے سال تک کنٹینیوسلی ورکنگ کر رہی ہے اور چل رہی ہے. تو ماہ مبارک رمضان میں وہ مشین رک جاتی ہے. جی. ٹھیک ہے. اور رکنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ خداوند متعال نے یہ رکھا ہے کہ یہ مشین رکنے کے بعد اس کو اسموتھلی اس کی ریپیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ اپنے آپ کو ریپیئر کر رہی ہوتی ہے خود بخود. ٹھیک ہے. اور بہتری کی طرف لا رہی ہوتی ہے. تو یہ ماہ مبارک رمضان کا فائدہ ہوا. بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے، شوگر کنٹرول ہوتی ہے. دماغ کا سسٹم جو ہے نا آپ کا نرم ہو جاتا ہے، دماغ کا سسٹم جو ہے نا آپ کا بہترین انداز میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو خداوند متعال نے روزے کے جسمانی فوائد اتنے زیادہ بیان کیے ہیں کہ آج کل کی میڈیکل سائنس خود یہ بیان کرتی ہے کہ انسان کو روزہ رکھنا چاہیے. ہندوستان کے یہاں اگر ہم چلے جائیں ہندوؤں میں تو ان کے یہاں بھی ورت رکھا جاتا ہے، 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، روزہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے فلسفہ ہے. ٹھیک ہے. دیگر مذاہب میں بھی چلے جائیں تو ان کے بھی کچھ نہ کچھ دنوں کا روزہ ہے، یا کھانے سے جو نا وہ اپنے دامن کو روک لیتے ہیں، پینے سے نہیں روکتے، پیتے رہتے ہیں چلے کچھ چیزیں. ٹھیک ہے. بعض مکاتب فکر کے نزدیک، بعض مذاہب کے نزدیک جو ہے وہ سگریٹ نوشی سے روزہ نہیں باطل ہوتا ہے. جی. یعنی کچھ نہ کچھ کھانے پینے سے، یعنی اپنے معدے کو ریلیکس کرتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے. تو اسلام نے بھی انہی طبی فوائد کے پیش نظر بھی روزے کو فرض کیا ہے. لیکن سب سے اہم ترین فائدہ روزے کا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ خداوند متعال انسان کو متقی دیکھنا چاہتا ہے. وہ نماز کے ذریعے سے بھی متقی بنا جاتا ہے اور روزے کے ذریعے بھی متقی بنا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. مولانا صاحب نے جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا کہ بہت اچھا اس سوال کا جواب دیا. جی ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور افطار کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. چلیے چلتے ہیں اپنے افطار ٹیبل کی طرف. رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کے خصوصی ٹرانسمیشن رمضان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جی ناظرین، ہمارا یہ پروگرام روزہ کشائی، جس میں ہر دن ایک ننھا چھوٹا روزہ دار ہمارے ساتھ
روزہ کشائی میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک روزے دار موجود ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کا اسے تعارف بھی کرائیں گے اور ان سے بات چیت بھی کریں گے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں مسلسل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ، جو کہ الوداعی جمعہ تھا شعبان کا، اس میں انہوں نے تفصیل سے رمضان کے بارے میں بیان فرمایا۔ صحابہ تمام بیٹھے تھے اور مسجد نبوی چھلک رہی تھی اپنے تمام ان کے چاہنے والوں سے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہ خاص مہینہ ہے پروردگار عالم کی جانب سے۔ جی ناظرین، ہم مسلسل خطبہ شعبانیہ پہ بات کر رہے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان رمضان کے مہینے کی قدر و منزلت کو جان لے تو وہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان رہے۔ جی ناظرین، یہ خاص مہینہ ہے پروردگار عالم کی جانب سے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ خاص مہینہ ہے جس میں ہر عبادت کے بدلے آپ کو نیکیوں کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت اور تیسرا حصہ جو ہے جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ جی ناظرین، رمضان ایک خاص مہینہ ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ہم پر نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں مسلسل۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ جی ناظرین، ہم مسلسل رمضان پہ خطبہ شعبانیہ میں جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ سے، اور تمام مسجد چھلک رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ننھے روزہ دار کی طرف اور آج جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ کون سی ہمیں سورہ پڑھ کر سنائیں گی، کیونکہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور ہم ان سے جانیں گے کہ وہ ہمیں کیا سنائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاطمہ۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں فاطمہ موجود ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی بھی موجود ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بہن کہیں جا رہی ہے تو بھائی کا تو ہونا لازمی ہے۔ تو یہ بھی آج ہمارے اسٹوڈیو میں، حالانکہ ابھی بہت چھوٹے ہیں، لیکن کیونکہ وہ آئیں تو ساتھ وہ بھی آئی ہیں، اور یہ دونوں ماشاءاللہ سے ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں دونوں، کیونکہ ان چھوٹے جو ہیں وہ بھی ہاف ڈے کا روزہ تو ہوتا ہی ہے، کیونکہ جب بڑے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے بھی ضد کرتے ہیں کہ ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ خاص مہینہ ہے جس میں بہت ساری نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ہیں۔ تو فاطمہ یہ بتائیے کہ آج آپ نے روزہ رکھا ماشاءاللہ، سحری کی آپ نے اور صبح فجر کی نماز پڑھی ہوگی، کیونکہ یہ دیکھیں عام دنوں سے ہٹ کر مہینہ ہے، اس میں ہم ہر عبادت، ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اگر آپ سوئیں گی تو وہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہوگی۔ اگر آپ سانس لیں گی روزہ رکھ کے تو آپ کی سانس بھی پروردگار عالم کی عبادت کاؤنٹ ہوگی۔ اور یہ مہینہ بہت خاص ہے، اس میں قرآن پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی بہت سعادت، بہت زیادہ اس میں فائدہ ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو آج ہمارے ناظرین کو آپ کیا سنا رہی ہیں؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آج فاطمہ کے بھائی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بھی کچھ سنانا چاہیں گے؟ جی کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کا الکوثر، چلیں بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا الکوثر وصلی ربک وانحر، اللہ تعالیٰ کا هو الاکبر۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ سے دیکھیں، ان میں جذبہ، جب بڑے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو بچوں میں بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے ان دنوں میں خاص، کہ وہ بھی روزہ رکھیں۔ مما سے وہ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، تو ماں باپ بھی کہتے ہیں ہاں بھائی تھوڑا سا روزہ رکھ لو، صبح آدھے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ بہت چھوٹے ہیں۔ اور فاطمہ ماشاءاللہ سے آج ان کا روزہ ہے اور وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیٹا کہ آپ آئیں، اور ہمیں یہ خوش نصیبی ہے کیونکہ یہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں لوگ افطار کرا کے بہت زیادہ ثواب کماتے ہیں۔ پروردگار عالم رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک کھجور سے روزہ کھلوانے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے بہت خاص ہے، اس میں ہر نیکی کے بدلے بہت زیادہ اجر و ثواب کا سلسلہ ہے۔ اور رسول خدا خطبہ شعبانیہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بس اپنے پروردگار سے چاہو کہ انہیں تمہارے اوپر بند نہ کرے، کیونکہ یہ رحمت کے دروازے ہم پر کھولے دیے جاتے ہیں۔ یہ خاص مہینہ ہے رمضان کا، اور اس مہینے میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ خدا سے کہو کہ انہیں تمہارے اوپر نہ کھولیں، شیاطین
اس مہینے میں زنجیروں سے باندھ دیے جاتے ہیں. شیطان جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا. اچھا بھائی کیا ہوتا ہے کہ کسی وقت کوئی آپ نے گندی بات کر دی یا بھائی نے آپ کو تنگ کیا تو آپ نے انہیں ڈانٹ دیا یا مار لیا تو کہتے ہیں بھائی وہ شیطان آ گیا, بچوں پہ شیطان آ گیا. یہ دراصل ایک کہاوت ہوتی ہے, اس کو اس مہینے میں زنجیروں سے جکڑ لیا جاتا ہے, دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ اس میں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. ہر لمحہ ہر لحظہ آپ کو عبادت کا ثواب مل رہا ہوتا ہے روزہ رکھنے کے بعد, اور اس مہینے میں شیطان کو زنجیروں سے باندھا جاتا ہے. اور پروردگار سے کہو کہ ان دنوں میں جیسے ہم پر رحمتیں نازل ہیں, سارا سال ہم پر رحمتیں نازل رہیں. تو دعا ہے پروردگار عالم سے کہ یہ خاص مہینہ جس طرح ہم پر رحم و کرم کر رہا ہے, پورا سال ہمارے تمام دیکھنے والے ناظرین قائم ٹی وی کے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تمام پر رحمتیں, نعمتیں, برکتیں نازل رہیں اور تمام پریشانیوں سے محفوظ رہیں اس خاص مہینے کے صدقے میں. چلے بسم اللہ کرتے ہیں, ہمارے روزے کا ٹائم ہو جاتا ہے ناظرین. تو فاطمہ کھجور کھائیں گی یا نمک سے کھولیں گی؟ نمک سے. چلے میں بھی نمک سے ہی کھولوں گا. بسم اللہ کیجئے اور آپ بھی لیجئے, آپ کا بھی روزہ ہے ہمارے ساتھ. جی ناظرین ہمارے ساتھ روزہ کھول رہی ہیں فاطمہ, جن کا آج روزہ کشائی ہے. قائم ٹی وی کی جانب سے یہ خاص ہمارا یہ پروگرام ہے جو کہ ہم ہر ہفتے وار 2 پروگرام کرتے ہیں, جس میں ہر ہفتے ایک بچہ یا کوئی ایک بچی ہمارے ساتھ موجود ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں خواوہ رضا نقوی. اجازت دیجیے, خدا رب سبحان. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان. تاک شبوں سے ماہ رمضان اور حسین لگتا ہے, جس کے وسیلے سے اللہ جو مانگو عطا کرتا ہے. اسی مہینے میں رب نے نازل ہے کیا قرآن. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان. ہم گناہگار تھے, ہم خطا کار تھے, پھر بھی تیرے کرم کے طلبگار تھے. دنیا داری میں مصروف